بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کا ایک بڑا ہی مقام رکھا ہے، اور یہ روزہ رکھنے والے کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی وجہ سے رکھا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مقام، اصل مرتبہ جو ہے وہ روزے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمیں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادت کرنے کے احکامات ہمارے اوپر نازل کیے ہیں نا، انسان کی بلندی جو ہے وہ انہی عبادات اور انہی احکامات کو پورا کرنے میں ہے۔ انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ انہی احکامات کو پورا کرنے میں ہے۔ ویسے انسان غیر مسلم بھی تو انسان ہے نا، نان مسلم بھی تو انسان ہے نا، کافر بھی تو انسان ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اشرف المخلوق تو مخلوق کے دائرے میں تو اسی وقت آ سکتے ہیں نا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بنے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بھی ماننے والا بنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی ماننے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، زیادہ متقی۔ اور یہ تقوی حاصل کرنا، یہ پرہیزگاری، یہ عبادت سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے سے ملتی ہے، ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جہاں فرض کیے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میرے بندو تم روزے رکھنے والے بن جاؤ، یہ تقوی والی صفت تمہیں میں خود بخود دے دوں گا، یہ تقوی والی صفت تمہیں میں خود بخود دے دوں گا، تمہیں تقوی مل جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بہترین شخص ایسے ہیں، بہترین لوگ ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا ایک بڑا مقام، ایک بڑا مرتبہ رکھا ہے، ایک بڑا اجر رکھا ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر بندے کا عمل جو ایمان والا ہے، ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر بندے کا عمل 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 700 گنا کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک عمل اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، ایک عمل اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ کیا خاص کیا؟ قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، روزہ جو ہے نا، روزہ فإن الصوم فإنه لی، یہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، فإنه لی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا، وأنا أجزی بہ، اور میں اپنی شان کے مطابق اس کو اجر دوں گا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، باقی جتنے بھی اچھے کام ہیں، سارے کے سارے اچھے کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ وہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا کر دیے جاتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اور میں اپنی شان کے مطابق اس کو اجر دوں گا، میں اپنی شان، اپنے مرتبہ کے مطابق اس کو اجر دوں گا، فإنه لی۔ کیوں اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، میرے حکم کو اس نے پورا کیا۔ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے، سامنے سارا کچھ پڑا ہے، ساری نعمتیں پڑی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن کھا نہیں رہا، وقت پورا ہوگا پھر کھاؤں گا، میرے اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت میں اس کو کھاؤں گا، اور یہی ادا تو اللہ کو پسند ہے۔
اور یہی ادا تو اللہ کو پسند ہے۔ اور دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہوں گے دیکھو وہ میرے بندوں کے سامنے فروٹ پڑا ہے، سب کچھ پڑا ہے، وہ لیکن کھا نہیں رہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اور میرے لیے انہوں نے روزہ رکھا، آج میں اپنی شان کے مطابق ان کو اجر دوں گا، شان کے مطابق ان کو۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرے لیے اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا اور اپنی جتنی بھی ساری کی ساری نفسانی خواہشات تھی وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ آج میں اپنی شان کے مطابق اس کو اجر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے کتنی نعمتیں میرے اوپر برسائی ہیں، یہ خوشی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو اصل خوشی ہے وہ جب اپنے رب سے ملے گا نا، اور روزہ رکھنے والا جب اپنے اللہ سے ملے گا نا، اور اس وقت جو اس کو خوشی ہوگی نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ کیسی خوشی ہوگی؟ اور افطاری کے وقت والی خوشی تو سمجھ آ رہی ہے، اور وہ خوشی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی، اور کس طرح کی خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے نوازیں گے روزے دار کو۔ اور روزہ جس نے رکھا ہوگا یہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کون سی نعمت سے نوازیں گے اور کون سی خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جب سوچتے ہیں نا انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اور جب میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق اس کو اجر دوں گا تو ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسا اجر ہوگا، کیسا اجر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی جو خوشبو ہے نا، روزے دار کی منہ سے جو خوشبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مسک جو خوشبو ہے نا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وَصِيَامُ جَنَّةٌ، اور صیام روزہ یہ ڈھال ہے روزہ دار کے لیے، اس کو گناہوں سے بچا کر رکھتی ہے، اس کو مصیبتوں سے بچا کر رکھتی ہے، اس کو آفات سے بچا کر رکھتی ہے، اس کو بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو ہر حکم ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہے ہماری دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور یہی تو ایک دستور ہے، ایک رول ہے نا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو ہے نا ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی گائیڈ بناتے ہیں کہ اس کو اگر اس طرح استعمال کرو گے تو یہ پائیدار رہے گی، اگر اس طرح استعمال نہیں کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بنایا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بھیجی ہے قرآن پاک کی صورت کے اندر، احکامات کی صورت کے اندر، عبادات کی صورت کے اندر، کہ یہ چیز تم نے کرنی ہے تو کرنی ہے، تم صحیح رہو گے تمہارا معاشرہ بھی صحیح رہے گا، اگر تم جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو کرو گے تو تمہارے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا اور تمہارے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ تو دستور ہے نا، یہ تو دستور ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، اور تم میں سے کوئی بھی اگر روزہ رکھے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ بیہودہ کلام نہ کہے، اگر اس کو کوئی گالی بھی کہے یا اس کو کوئی مقاتلہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کرے تو اس کو کہہ دے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، آپ جاؤ بھائی جاؤ، خدا کے لیے روزے رکھنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے۔ آج بھی اگر ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ایسے ہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے رمضان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔